ہمایوں صاحب، اسٹریٹجی اب آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے جس سے یہ جو 8-10 ماہ کا میس ہے، میس میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی سافٹ ورڈ ملتا نہیں ہے، 500 ارب کی شارٹ فال ہو گئی ہو ریونیو میں، ایکسپورٹ صرف 0.1% بڑھی ہو، انڈسٹری نیگیٹو گروتھ میں ہو، انٹرسٹ ریٹ ڈبل ہو گئے ہو، مہنگائی 3 ٹائم انکریز کر گئی ہو، پیٹرول پرائس پھر اس چلا سے گیا زیادہ کوئی 108 روپے مناسب کا لفظ پیٹرول۔ استعمال نہیں کر سکتا میں۔ تو آپ کے پاس اب اسٹریٹجی ہے ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دس سچویشن؟ میں اسٹریٹجی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز کہتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک بار ایکسپورٹ ڈبل ہوئی ہے، وہ 2002 اور 2007 کے پیریڈ میں 9 بلین سے 20 بلین ڈالر پہ گئی۔ اس وقت آپ کیا کہہ رہے تھے سر؟ پی ایم جی میں بھی کابینہ میں تھا، اور کس کی وزارت، کون سی وزارت چلا رہے تھے ہمایوں سر؟ آپ کو پتہ ہوگا بہتر میرے سے۔ سر آن ایئر بتا دیں، میں یادداشت اچھی نہیں۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو سر یہ مجھے بتائیے، آپ نے سوال کو دہرا لوں، دوسرا دہرانے نہیں، آپ ماضی میں مجھے نمبروں میں گھسا دیں گے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ 22-23 کروڑ جو یہاں زندہ ہیں ان کے اندر سے بندہ ڈھونڈیں تو وہ ہمارے مرض کا علاج ڈھونڈ لے گا۔ جیسے میں نے ابھی میاں صاحب کی صحت کے اوپر کہا، میں ان کے لیے باقاعدہ بہت دکھی دل سے کوئی بھی سوال کرتا ہوں، کیونکہ مجھے خوف خدا آتا ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، زندگی دے، ان کے لیے آسانیاں ہم کرے۔ سب ان کے لیے دعا گو ہیں جی، لیکن دعا گو ہیں ان کے لیے۔ آپ نئی اپنی جب کابینہ بھی چنتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو گھر کے اندر لوگ 22-23 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر سے حل ڈھونڈا کریں۔ آپ معین قریشی ڈھونڈنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وی اینڈ اپ ایٹ دس پرہیپس ان ایون ورس پوزیشن، جہاں سے ہم شروع کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ بری پوزیشن میں گرے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سوال کا جواب اگر دے سکوں، دیکھیں امیجیٹلی میرا یہ سوچ ہوگی اور میرا مشورہ بھی ہے کہ امیجیٹلی تو جو ہماری لوور ٹیئر ہے سوسائٹی کا، اس کو ہم ان تک سوشل سیفٹی نیٹ کے ذریعے فنڈنگ پہنچائیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہم سٹائپنڈ بڑھائیں یا احساس پروگرام میں فنڈنگ لائیں، انصاف ہیلتھ کارڈ بانٹے لوگوں میں بھرپور انداز سے۔ بجلی اور گیس کے جو ریٹس فردر بڑھنے ہیں، جو بڑھیں گے آپ دیکھیں گے، اس میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نچلے طبقے کو کسی قسم کا اس پہ کوئی بوجھ نہ آنے دیں۔ دوسری فوری چیز، ہمیں اس ملک کی پہیہ چلانے میں آئی ایم ایف نے تو جو کرنا ہے سو کرنا ہے، آپ دیکھ لیں گے فسکل میجرز کیا ہوں گے اور باقی کیا ریسٹرکشن لگیں گی اور انسینٹیوز کون سے ختم ہوں گے، بٹ ہم کاروبار کا، انڈسٹری کا پہیہ چلائیں۔ دیکھیں آپ کا 75% ریونیو، ندیم ملک آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو اکنامک رپورٹر ہیں، وہ آپ کو انڈسٹری دیتی ہے، اور آپ جو دی ہین دیٹ لیز دا گولڈن ایگ، اس کو آپ نے کوئی کانفیڈنس اس کا بلڈ کرنا ہے، کوئی فکس ٹرم فائننسنگ ان کے لیے لائیں، اور ایک کام کر دیں جی، یہ جو ادارے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور نیب اور ایف آئی آر اور ایف آئی اے، باقی ساروں کو چھوڑ کے بھئی آپ منی لانڈرنگ کے خلاف چلیں، ٹیررزم کے خلاف چلیں، آپ کرپشن کے خلاف چلیں۔ آپ نے پاکستان کے ہر بڑے بزنس ہاؤس کو ایس ٹی آر کے چکر میں آپ نے ان کو رگڑا دیا ہوا ہے، ہر روز پیشیاں بھگتواتے ہیں۔ پہلی حالات بڑے خراب ہیں، یہ ان کو ذرا بریک دیں، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سر ریفارم تھوڑے پینڈ کر دیں، یہ این ٹی این کی ریکوائرمنٹ جو ہے تھوڑی پینڈ کر دیں، اور یہ جو ایف پی آر کے ریٹس ہیں ان کو تھوڑا فریز کر دیں، تاکہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر، جس سے 30-35 سیکٹرز پاکستان کے چلتے ہیں، وہ چلنا شروع ہو، تاجروں کو کوئی ذرا تھپکی ماریں، تاجر ذرا اپنے بازاروں میں رونق لگا سکیں۔ یہ تو امیڈیٹ میجرز آپ لیں۔ اس کے بعد دیکھیں، جو آپ نے لانگ ٹرم پالیسی ایسٹ ایشیا کو دیکھیے، جاپان سے شروع ہو کے اب چائنا، ویتنام تک، تھوڑی سی ویلیو سے نیچے اپنا روپیہ رکھیں اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں، پاکستان کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنائیں۔ پاکستان میں آج تک ایف ڈی آئی جو ہے وہ یا کنزیومر گڈز میں آئی ہے یا آئی پی پیز میں آئی ہے۔ پاکستان میں ایف ڈی آئی ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز میں لائیں، اور اس کی ابتدا کریں سی پیک کے تحت۔ چائنا کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور چائنا کے اپلائنس سیکٹر کو پاکستان موو کرائیے جوائنٹ وینچر کی صورت میں، تاکہ ہم کچھ فورن ایکسچینج پیدا کر سکیں۔ ورنہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 62 کروڑ کا جو سی پیک ہے یہ ہم واپس کیسے کر سکیں گے۔